ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سلطنت میں شہزادی سحر رہتی تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہادر بھی تھی۔ ایک دن وہ اپنے قریبی جنگل کی سیر کرنے نکلی۔ اس جنگل کی فطرت سے محبت تھی اسے، اور وہ اکثر وہاں جایا کرتی تھی۔ شہزادی سحر کہنے لگی، یہ جنگل کتنے خوبصورت مناظر سے بھرا ہوا ہے۔ پرندوں کی آوازیں اور ہوا کی سرسراہٹ مجھے بہت پسند ہے۔ لیکن اس دن کچھ خاص تھا۔ شہزادی سحر نے کچھ فاصلے پر ایک سنہری روشنی دیکھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ روشنی کی طرف بڑھتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کے گہرے حصے میں جہاں پہنچی، جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ شہزادی سحر کہنے لگی، یہ جگہ تو بہت عجیب ہے، میں نے پہلے کبھی اس حصے میں قدم نہیں رکھا۔ جیسے ہی شہزادی نے اس گہرے حصے میں قدم رکھا، اچانک بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی۔ شہزادی سحر نے جلدی سے پناہ لینے کی کوئی جگہ ڈھونڈی، لیکن جنگل کے اس حصے میں کوئی محفوظ مقام نہیں تھا۔ شہزادی سحر، یہ بارش تو بہت تیز ہے، مجھے کہیں چھپنا ہوگا ورنہ میں بھیگ جاؤں گی۔ اسی دوران اسے ایک چھوٹا سا غار نظر آیا۔ وہ فوراً اس غار کے اندر چلی گئی۔ شہزادی سحر یہ سوچنے لگی کہ کم سے کم یہاں تو بارش سے بچ سکتی ہوں، لیکن مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بھی ڈھونڈنا ہے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد شہزادی نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی جو غار کے اندر سے آ رہی تھی۔ وہ روشنی کے پیچھے چلتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک وسیع کھلی جگہ پر پہنچ گئی جہاں ایک پرانا راستہ تھا۔ درخت کہنے لگا، خوش آمدید شہزادی سحر۔ شہزادی سحر کہنے لگی، آپ کون ہیں اور آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہے؟ درخت بولا، میں اس جنگل کا قدیم ترین درخت ہوں۔ یہ جنگل بہت سے رازوں کا حامل ہے اور تمہاری آمد ایک خاص واقعہ ہے۔ شہزادی سحر کہنے لگی، خاص واقعہ؟ مگر میں تو صرف یہاں سیر کرنے آئی تھی اور اب بارش نے مجھے یہاں پھنسا دیا ہے۔ درخت کہنے لگا، یہ بارش معمول کی نہیں ہے، یہ تمہاری مہم کا حصہ ہے جس میں تمہیں اپنی بہادری اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ شہزادی کو درخت کی باتوں پر یقین نہیں آیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اس جنگل سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ درخت نے اسے بتایا کہ جنگل میں 3 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک نگہبان ہے۔ اگر وہ تینوں نگہبانوں کے سوالوں کا درست جواب دے گی تو وہ جنگل سے نکلنے کا راستہ پا لے گی۔ شہزادی سحر، مجھے سوالات سے ڈر نہیں لگتا، میں تیار ہوں ان کے جوابات دینے کے لیے۔ درخت، پہلا دروازہ مشرق کی طرف ہے، وہاں جاؤ اور اپنا پہلا سوال حل کرو۔ شہزادی سحر مشرق کی طرف چل پڑی اور جلد ہی وہ پہلے دروازے تک پہنچ گئی۔ وہاں ایک بڑے سانپ نے راستہ روکا۔ سانپ کہنے لگا، رکو، اگر تم آگے بڑھنا چاہتی ہو تو میرا سوال حل کرو۔ شہزادی سحر کہنے لگی، پوچھو، میں تیار ہوں۔ سانپ نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو جتنی زیادہ ہو اتنی ہی کم نظر آتی ہے؟ شہزادی سحر نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولی، اندھیرا۔ جتنا زیادہ اندھیرا ہوا اتنی ہی کم چیزیں نظر آتی ہیں۔ سانپ نے مسکرا کر راستہ کھول دیا اور کہا، تمہارا جواب درست ہے، تم آگے بڑھو۔ پہلے دروازے کو عبور کرنے کے بعد شہزادی سحر کو دوسرا دروازہ نظر آیا۔ وہاں ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ پرندہ، اگر تم آگے جانا چاہتی ہو تو مجھے یہ بتاؤ، ایسا کیا ہے جو ہمیشہ آتا ہے مگر کبھی نہیں پہنچتا؟ شہزادی سحر نے فوراً جواب دیا، کل ہمیشہ آتا ہے لیکن کبھی نہیں پہنچتا۔ پرندہ کہنے لگا، تم نے صحیح جواب دیا، تم اب آگے بڑھ سکتی ہو۔ شہزادی سحر نے دوسرا دروازہ بھی عبور کر لیا اور اب وہ تیسرے اور آخری دروازے کے سامنے تھی۔ وہاں ایک شیر کھڑا تھا۔ شیر کہنے لگا، تم نے 2 دروازے عبور کر لیے ہیں لیکن آخری دروازہ سب سے مشکل ہے۔ میرا سوال یہ ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ شہزادی سحر نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولی، محبت۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز محبت ہے کیونکہ یہ دلوں کو جوڑتی ہے اور ہر مشکل کا سامنا کرتی ہے۔
شیر نے سر جھکایا اور کہا، تمہارا جواب درست ہے، تم نے تمام امتحانات کو کامیابی سے عبور کیا ہے، اب تم آزاد ہو۔ شیر نے دروازہ کھولا اور شہزادی سحر کو جنگل سے نکلنے کا راستہ دکھا دیا۔ وہ تیزی سے چلتی گئی اور آخرکار وہ اپنی سلطنت کے قریب پہنچ گئی۔ بارش رک چکی تھی اور سورج نکل آیا تھا۔ شہزادی سحر نے کہا، میں نے یہ سفر کامیابی سے مکمل کر لیا۔ یہ جنگل واقعی بہت حیرت انگیز تھا۔ جب شہزادی سحر اپنے محل واپس پہنچی تو تمام لوگ اس کی بہادری کی کہانیاں سننے کے لیے جمع ہو گئے۔ بادشاہ اور ملکہ نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ وہ ایک سچی شہزادی ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں تم پر فخر ہے، سحر تم نے نہ صرف اپنی بہادری کا ثبوت دیا بلکہ اپنی دانش مندی سے جنگل کے رازوں کو بھی حل کیا۔ شہزادی سحر کہنے لگی، یہ سب ایک سبق تھا، ہمیں کسی بھی مشکل کا سامنا کرتے ہوئے اپنی عقل اور دل کا استعمال کرنا چاہیے۔ شہزادی سحر نے اس سفر سے یہ سیکھا کہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنے دل اور دماغ کو یکجا کر کے کام کریں تو ہم ہر امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ملکہ کہنے لگی، یہ کہانی ہمارے بچوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیشہ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرو اور مشکلات سے مت گھبراؤ۔ شہزادی سحر کی کہانی بچوں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ وہ سب اس کی کہانیاں سن کر سیکھتے کہ کیسے بہادری اور عقل کا استعمال کر کے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح شہزادی سحر کی کہانی ہمیشہ بچوں کے لیے یادگار بن گئی۔